عرفان قادر صاحب، یہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ کتنی زیادہ بجا لگتی ہے آپ کو کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ صاحب آپ نے اتنی صورت سے چلایا مقدمہ کہ یہ تو چلا ہی نہیں، اور دس از رانگ آن سو مینی لیولز. ہم بھائی ایک دن ہمارا لائر نہیں آیا، ایک دو دن تو آپ نے ہم سے وکالت کا حق ہی چھین لیا اور ہمیں پکڑا دیا کہ بھائی جان یہ 2 وکیل آپ کے ہیں، اور 342 کا تو بیان تک کا جواب نہیں دیا قریشی صاحب نے، ہمیں سزا سنا دی. آپ کو لگتا ہے انصاف کے تقاضے پامال ہوئے یا نہیں اس میں عرفان صاحب؟ جی، اس کا حتمی طور پر تو رائے دی جا سکتی ہے جب فیصلہ ایک دفعہ پڑھ لیا جائے، لیکن ابھی تک چونکہ فیصلہ آیا نہیں ہے ہاں، اور ابھی تک ایک چیز جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے فیصلے کا، یہ ٹائمنگ جو ہے اس سے کم از کم انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ الیکشن کے بالکل قریب یہ ہوا ہے اور یہ وہی صورتحال ہوئی ہے جیسے میاں نواز شریف کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے 2018 میں جب الیکشن آنے والا تھا، اور بالکل الیکشن کے قریب میاں نواز شریف کے خلاف بھی اسی طرح کا فیصلہ آ گیا تھا. تو وہ اس فیصلے کو بھی اس وقت سے وہ ایک مشکوک فیصلہ سمجھا گیا تھا، بلکہ میں نے تو جب وہ سنا تھا تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. پاناما بینچ کا فیصلہ بھی میں نے کہا تھا غلط ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں میں نے کہہ دیا تھا یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. اور اس فیصلے کے بارے میں بھی میری امیڈیٹ رائے یہی ہے کہ یہ جوڈیشل اسکروٹنی جو ہے اپیل میں وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے گا، اور یہ بھی سیٹ اسائڈ ہو جائے گا اپیل میں. اور اپیل کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کو رستے بھی ملیں گے، یعنی دادرسی کے، جس میں کہ اگر وہ یہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ اس میں میلافائڈیز ان فیکٹ یا میلافائڈیز ان لا ہیں، تو اس صورت میں اس کو یہ فیصلہ جو ہے یہ ریٹ جورسڈکشن میں اور یہ فیصلہ 184(3) میں بھی سیل کیا جا سکتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی لیگل ٹیم پہ کہ وہ کس طرح سے یہ پٹیشن فائل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارا کیس اس کو سر اگر اور اپنی آسانی کے لیے اگر اس طرح پوچھ لوں کہ آپ کے خیال میں ظاہر رائے میں آپ کی یہ کہ یہ فیصلہ اڑ جائے گا اور کہا جائے گا کہ صاحب دوبارہ کیس چلائیے جس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آئے، نہ کہ پامل ہوتے ہوئے، یا یہ کیس چانس اس کا ہے کہ ونس فار آل ختم ہی ہو جائے گا، معاملے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کیس میرا نہیں خیال دوبارہ چلے گا. پھر یہ دوبارہ نہیں چلے گا. اس کی وجہ ہے اس میں جو سائفر کو لہرایا گیا تھا، سائفر کی جو بات کی گئی تھی عمران خان صاحب نے جو کی تھی، وہ کی تھی اس زمرے میں کہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ عدم اعتماد کے ووٹ کو روک دیا جائے. یعنی وہ جو عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے، نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے، اس پہ ووٹنگ کو روک دیا جائے، جس سے کہ کوشش کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن کو تھوارٹ کرنے کی. لیکن وہ کیس تو بنایا ہی نہیں گیا ان کے خلاف. اور اس طرح کے کیسز بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کچھ فوجی لوگوں کے خلاف بنائے گئے، وہ بھی اس وقت جب کہ وہ برسر اقتدار نہیں رہے یا وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ادروائز یہ اس طرح کا جتنا بھی ہمارا کیسز ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل اسکروٹنی بعد میں وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے بعد زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آتی ہے. میاں نواز شریف کو 2 دفعہ نکالا گیا، وہ پھر واپس آئے اور وہ 2-3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ طریقہ کار جوڈیشلی بھی ایکسیپٹیبل اب نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جوڈیشل اسکروٹنی کو وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے گا اور یہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. اگر میں اپنی میموری صحیح ریکال کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں تو پلیز کریکٹ کیجیے گا مجھے، کہ آپ دونوں اتفاق سے بہت ریلیونٹ اس لیے بھی ہے کہ عرفان صاحب آپ نے ایک اور سابق صدر کے حوالے سے سوئس کیسز، وہ افتخار چوہدری کی عدالت، آپ وہ لڑ رہے تھے. اشتر اوصاف صاحب آپ نے یہ پیناما اور اس سب میں رہے، اور آپ نے خود اشتر اوصاف صاحب جو باتیں کی جس سے بھی یہ ظاہر ہوا، بہت سارے اور حوالوں سے بھی ظاہر ہوا اور آپ کی بات ظاہر ہوا کہ اس وقت وہ کیس بھی کوئی عدلیہ کے انصاف کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے نہیں چل رہا تھا، بلکہ پامال ہو رہے تھے انصاف کے تقاضے. اب آپ کی رائے میں یہ والا کیس بھی اشتر اوصاف صاحب اسی طرز کے کیسز کی ایک فہرست میں ایک اور کیس کا اضافہ ہو گیا ہے، یا یہ صحیح کیس چلا ہے اور صحیح فیصلہ ہے؟ اشتر صاحب معافی چاہتا ہوں، میں حامد خان صاحب سے اور عرفان قادر صاحب سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اچھا، اور آپ اس کیس کی جو جس پیرائی میں یہ کیس چلا، جو اس کے مضمرات ہیں، جو اس کے فیکٹس ہیں، جو اس کی لیگل کانورسیشنز ہیں، جس طریقے سے یہ ٹرائل چلا، یہ بالکل مختلف ہے. اچھا، سب سے پہلے جو میں سن رہا تھا فیئر ٹرائل کی بات اور یہ ساری چیزیں، دیکھیے فیئر ٹرائل کے تقاضے کیا ہیں جی، کہ آپ کو چارج شیٹ ایسی دی جائے جو کہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے متعلق
جو الزامات ہیں ان کو بیان کریں. اس کیس میں چارج شیٹ جو ہے وہ ڈاکیومنٹس پہ ہے, وہ کسی کے مشاہدے کی بات نہیں ہے, کسی کے نظیر کی بات نہیں ہے کہ اس نے وہ دیکھا اور وہ سب کچھ ہوا. سر لائرز کے حوالے سے کہیے گا اشتر صاحب, جو لائر وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے لائر ہی نہیں دینے دیے گئے, اسٹیٹ نے دے دیا کہ یہ آپ کے لائر. بالکل آل رائٹ. تو آپ نے جب اپنے لائرز کو انسٹرکٹ کر دیا ہے کہ وہ کیس میں پیش نہ ہو, تو عدالت کے پاس سی آر پی سی میں بھی ہے اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں بھی ہے کہ جب کوئی الزام ہے, ملزم ایسی حرکات کرے یا ایسے کام کرے جس کی وجہ سے ٹرائل جو ہے وہ ملتوی کی طرف چلا جائے یا التوا کی طرف چلا جائے, تو پھر وہ ڈیفینس کاؤنسل خود مقرر کرے. اشتر صاحب اتنے ہائی پروفائل کیسز میں خاص طور پہ یا کوئی بھی کیس ہو, یعنی ان دس کیس ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 دن یہ ہوا کہ جج صاحب کہتے رہے کہ وہ آئیں اور وکلا نہیں آئے, اس میں بھی ان کا ایک میں موقع پہ تھا کہ ہم آ گئے, جج صاحب نے کہا نہیں لیٹ ہو گئے. تو 1 2 3 روز کا تحمل نہیں کرتی عدالتیں عام طور پہ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں. آپ جب اس کا ٹرائل کا سارا ریکارڈ دیکھیں گے تو اس میں سب چیزیں سام آ جائیں. بہت سارے میں نے کامنٹ سنے, بہت ساری باتیں سنی جو ان لوگوں کی نہیں ہے جو کہ ٹرائل کورٹ میں شامل تھے, وکیل تھے یا اس ٹرائل کے حصے لے رہے تھے. یہ وہ ہیں جنہوں نے سنی سنائی باتوں کے اوپر بات کی ہے. تو سنائی باتوں کے اوپر تو یقین نہیں کیا جا سکتا. اچھا سر, ان دس کیس تو یہ زیادہ لمبا ٹائم اس لیے بھی نہیں ہوا حتمن, بے شک ہم نے دیکھا نہ ہو سے سنا ہو, وہ اس لیے کہ ابھی تو پچھلے ہفتے سے تو ایک دم سے اس کیس میں تیزی آئی ہے, تو بس بہت ہو گیا ہوگا تو 5 دن ہو گئے ہوں گے, چونکہ تو کیس میں تیزی پچھلی ساری ڈیولپمنٹ ہی 5 دنوں میں ہوئی ہے کہ جج لاؤ, کہ وکیل لاؤ, اچھا نہیں لایا چلو ہم اپنا کر رہے ہیں, چلو گواہ شروع کرو, آج 13 نمٹ گئے, کل 12 نمٹ گئے, رات کو 3:42 پکڑا ہے, صبح فیصلہ آ گیا. تو ٹوٹل ڈیوریشن ہی پچھلے 4-5 دنوں کا تو کتنا ڈیلے کیا ہوگا اور پی ٹی آئی نے اپنے وکلا فراہم نہ کرنے میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جو عام نوعیت کے کیسز ہیں وہ ایسے کورٹس میں ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے کیسز سن رہے ہوتے ہیں. یہ کیس ایک ایسی عدالت کے پاس تھا جس کے پاس یہ واحد ایک کیس تھا, اور یہ جو گواہ لائے گئے وہ ملک سے باہر سے آئے ہوئے تھے. اور مجھے یہ بتائیے, کیا آپ نے سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا کہ جو وکلا لاہور سے یا کراچی سے ٹریول نہیں کر سکتے اسلام آباد, وہ ویڈیو لنک پہ شامل ہوتے ہیں, ہے نا؟ اور کیا اس کیس میں یہ آرڈر نہیں تھے کہ آپ اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیں گے, تھا نا؟ تو جب یہ کیس ایک ہی کیس ہے, ایک ہی عدالت کے پاس ہے اور اس کے پاس اور کوئی کیسز نہیں ہے, اور کیا یہ حق نہیں ہے کسی بھی ملزم کا کہ اس کے کیس کو آپ تیزی سے چلائیں, خاص طور پہ ایسے مقدمات جس میں نیشنل سیکورٹی کی بات ہو؟ رائٹ.